میں یہ بتائیں کہ ابھی تک آپ عمرے پہ گئے؟ میں پچھلے 3 سال سے لگاتار جا رہا ہوں. ایک ہی تاریخ کو یعنی ایک ہی مہینے میں نے ڈیز رکھے ہیں. اور غلاف کالا تھا لیکن میرے سامنے روشنی تھی. اور میں نماز جو ہے وہ بس کبھی کبھی جمعہ کبھی کبھی یعنی میں ٹوٹل 4 دفعہ جا چکا ہوں. مجھے باقی کا کچھ بھی وہ ایک نظر یاد ہے. آصف جٹ صاحب کی والدہ نے کون سا اسم کہا کہ بیٹا اسے پڑھ کے دم کیا کرو؟ استغفار کا اور درود شریف کا. انداز اردو بولنے کا آپ کا ایک انداز ہے وہ بڑا اپیل کرتا ہے. اردو ہمارے بس کی بات نہیں ہے. یہ جو فیملی ولاگرز ہیں انفارچونیٹلی ان کو دیکھنے والے لوگ ہیں انفارچونیٹلی ان کو دیکھنے والے لوگ زیادہ تر بچے ہیں. صحیح. تو بچے جب قوم کے یار اب آپ کو میں کیا بتاؤں, میرے دفتر کے باہر یہ اس کاپی کے ورکے پھٹے ہوئے چھوٹے چھوٹے پیسز میں پڑے ہوئے. میں پریشان. اسکول کسی کے باہر سے گزرا ادھر پڑے ہوئے. ہم گاڑی میں سفر کر رہے ہیں, سامنے رکشے پہ بچہ بیٹھا ہوا ہے, اپنے بستے کو کھولتا ہے, اندر سے ایک کاپی نکالتا ہے, پھاڑ کے ایسے کرتا ہے, پھر کاپی پھاڑتا ہے, ایسے کرتا ہے. میں نے اس کی ویڈیو بنا لی تو اس نے مجھے دیکھ کے ایسے کیا, وکٹری بنائی. تو مجھے سمجھ آئی کہ یہ کس کو ٹرینڈ کو فالو کر رہا ہے. آپ سمجھ رہے ہیں نا بات. تو ہمیں پرابلم یہ ہے کہ بھائی آپ یہ کریں لیکن اس سے معاشرے میں بگاڑ نہ پیدا کریں. بہت سارے فیملی ولاگرز ہیں, بہت اچھی فیملی ولاگنگ کرتے ہیں. کبھی کوئی اقرار الحسن صاحب اپنی فیملی کے ساتھ نہیں اپیئر ہوتے. کبھی کسی نے اعتراض کیا. ڈاکٹر عفان صاحب نہیں اپنی فیملی کے ساتھ, کوئی اعتراض کے قابل بات ہی نہیں. بلکہ ڈاکٹر عفان کیسر نے میری پوڈ کاسٹ میں مجھے کہا کیا اشفاق احمد صاحب بانو قدسیہ کے ساتھ نہیں آتے تھے. سو اٹ از ناٹ اباؤٹ فیملی ولاگنگ, اٹ از اباؤٹ morality. اچھا آصف بھائی, آخری سوال جو بڑا اہم ہوتا ہے ہمارے پوڈ کاسٹ میں, یہ بتائیں کہ ابھی تک آپ عمرے پہ گئے؟ جی الحمدللہ. پہلی حاضری جو اس بارگاہ کی تھی اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ میں پچھلے 3 سال سے لگاتار جا رہا ہوں. ایک ہی تاریخ کو یعنی ایک ہی مہینے میں نے ڈیز رکھے ہیں. اور اس دفعہ بھی جاؤں گا. ٹوٹل 4 دفعہ جا چکا ہوں. سب سے پہلی جو میری حاضری تھی وہ سن 2017 یا 18 میں تھی. تب میری عمر بھی کافی ینگ تھا, مذہب سے بہت دور تھا. ابھی بھی ینگ ہے. اور نماز جو ہے وہ بس کبھی کبھی جمعہ کبھی کبھی جمعہ. ٹھیک ہے, کبھی کبھی. ہاں. تو اس وقت مجھے پتہ ہی نہیں تھا کہ خانہ کعبہ کیا ہے, کیا دعا مانگتے ہیں, کیا ہوتا ہے. تو بس وہ جو پہلی نظر پڑی تھی نا میری, وہ مجھے یاد ہے آج بھی. اس کے بعد یعنی میں ٹوٹل 4 دفعہ جا چکا ہوں. مجھے باقی کا کچھ بھی وہ ایک نظر یاد ہے کیونکہ پہلی تھی. تو اس وقت مجھے یاد ہے میں بالکل ایسے ساکن ہو گیا تھا. غلاف کالا تھا لیکن میرے سامنے روشنی تھی. اور میں ساکن تھا. میں کچھ بھی سوچ نہیں پا رہا تھا, کچھ بھی کہہ نہیں پا رہا تھا. چند لمحوں کی وہ بات تھی اور وہ بڑا ایک عجیب سی ایک کیفیت تھی میرے پاس. اس کے بعد میں نے عمرہ پرفارم کیا اور میں چلا گیا. 2 سال سعودی عربیہ رہا. اس کے بعد دوبارہ مجھے حاضری نصیب نہیں ہوئی. لیکن اس کے بعد جب حاضری مالک کائنات نے عطا کی تو پھر ہر سال اب وہ لگاتار بلاتا ہے اور ہم جاتے ہیں اور اللہ کریم کے کرم سے خوب انجوائے کرتے ہیں. اور وہ ہوتا ہے دن نیو ایئر کا. لوگ نیو ایئر منانے پتہ نہیں سنگاپور اور امریکہ اور انگلینڈ اور پتہ نہیں کہاں کہاں جاتے ہیں. ہم مدینہ جاتے ہیں بھائی. اچھا بھائی, پوڈ کاسٹ اختتام جو ہے وہ ماں جی کی بات سے کرنا چاہوں گا کہ مائیں جو ہے نا اپنے بچوں کو چھوٹے ہوتے بھی وظیفہ دیتی ہیں, بیٹا یہ پڑھ لیا کرو, یہ پڑھتے رہا کرو, مشکل آئے تو یہ پڑھ کے دم کر لیا کرو. آصف جٹ صاحب کی والدہ نے کون سا اسم کہا کہ بیٹا اسے پڑھ کے دم کیا کرو, یہ تم اپنے اثار میں رکھے گا؟ ایز سچ والدہ کی طرف سے مجھے ایسا کوئی وظیفہ نہیں ملا کہ یہ آپ پڑھا کریں اور یہ احسار کیا کریں. وہ جو بھی پڑھتی تھی وہ خود ہی, وہ مجھے یاد ہے اسکول جانا تو انہوں نے دروازے میں کھڑے ہو کے پڑھنا, آنا تو سوتے وقت پڑھنا, وہ کرتی تھیں. وہ آج بھی کرتی رہتی ہیں. اور ماؤں کا تو یہ چلتا رہتا. ہاں اپنے روحانی استاد جو ہیں ان سے جو مجھے وظیفہ ملا وہ استغفار کا اور درود شریف کا وظیفہ. تو وہ میں آج بھی کرتا ہوں. صحیح. جب موقع ملے, جتنا موقع ملے, درود شریف پڑھتا ہوں اور استغفار کرتا ہوں. یہی خسار ہے, یہی درود شریف ہی میری نظر میں ایک بہت بڑی عبادت ہے.
اور سب کچھ یہی ہے ہمارے لیے. تو اسی کے حساب میں رہتا. آصف بھائی بہت شکریہ, بڑی سنجیدہ گفتگو آپ کے ساتھ رہی, بڑی سیکھنے کو ملا, اور میں یہ خواہش کروں گا کہ آپ کو چاہیے کوئی ایسا ورک شاپ کا اہتمام کریں لاہور میں ایک دن کا, کہ بہت سے لوگ ہیں جو سیکھنا چاہتے ہیں. میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ جیلم سے آپ کا تعلق, لیکن جس انداز میں آپ کا جو ایکسینٹ ہے, انداز جو اردو بولنے کا آپ کا ایک انداز ہے, وہ بڑا اپیل کرتا ہے. تو یہ بھی خیر جاننا چاہوں گا اس کے پیچھے کوئی محنت ہے, کوئی ریاضت ہے, کیا ایسا معاملہ کیا ہے؟ مجھے زبانیں سیکھنے کا شوق ہے. واہ, تو کون کون سی زبانیں آتی ہیں آپ کو؟ نہیں آتی, عربی تھوڑی بہت بول لیتا ہوں, پشتو کے 2-4 لفظ آتے ہیں, 2-4 اس کے کہہ لیں فرینچ کے آتے ہیں, اٹالین کے 1-2 آتے ہیں, جو سیکھا سنا دوستوں سے. انگریزی بول لیتا ہوں تھوڑی, پنجابی بول لیتا ہوں, پٹھواری بول لیتا ہوں. یہ مجھے شوق ہے زبان, اس لیے میں نے آپ جیسے خوبصورت اور پیاری اردو بولنے والے جو لوگ ہیں ان کی صحبت سے, ان کے ساتھ بیٹھ کے ایک ایک لفظ کر کے بس ایسے سیکھی ہے. اور میں ابھی بھی آپ کو میں بتا رہا ہوں کہ میں اگر 10 نمبر ہوتے ہیں اردو بولنے کے تو میں 1 سے نیچے ہوں. اردو ہمارے بس کی بات نہیں ہے, لیکن کم از کم خدا را ایک ریکویسٹ ہے, اردو کو اتنا اچھا ضرور بولیں کہ پتہ چلے کہ کوئی اردو بول رہا ہے. واہ واہ, بس اتنی تو بات کریں. زیادہ اچھی ہم نہیں بول سکتے, لیکن کم از کم آپ جو ہے معیار سے تو نیچے نہ گئے. تیرے کو یہ کیا ہوتا ہے بھائی, یہ نہ کریں. تو دوسرا آپ نے کہا کہ ورک شاپ کا تو وہ میں آپ کو بتا دوں کہ ہم ان شاء اللہ تعالیٰ آپ کے پروگرام کے توسط سے بتا رہا ہوں, ڈاکٹر عفان صاحب بھی اس میں شامل ہیں, بڑے اور دوست بھی ہیں. ہم ایک ڈیجیٹل کریٹرز کی ایک ایسی کمیونٹی تشکیل دے رہے ہیں کہ جس میں ان سب کو ہم ٹرین کریں گے کہ یہ جو سائبر کرائمز ہیں وہ کیا ہیں, اور ہم نے ڈیجیٹلی کس طرح رسپانسبل سٹیزن بننا ہے, اور ہم نے اپنے اداروں کا برانڈ ایمبیسڈر بننا ہے, نہ کہ ہم نے ان کو پریشان کرنا ہے یا اپنے اوپر پرچے کروانے. نہیں, آپ نے ان کا برانڈ ایمبیسڈر بننا ہے. آپ نے سیکھنا ہے پہلے اور لوگوں کو سکھانا ہے, کیونکہ ہم ڈیجیٹل دور کے لوگ ہیں نا. تو ہم, اور اب ہم ڈیجیٹل ایرا میں انٹر ہو رہے ہیں. اب آپ دیکھیں کہ اسٹریٹ کرائم سے زیادہ ڈیجیٹل کرائم ہے, تو ہم نے لوگوں کو اویئر بھی کرنا ہے, اپنے اداروں کا برانڈ ایمبیسڈر. زبان و بیان پہ بھی کام ہونا چاہیے. جو یوٹیوبرز ہیں ان پہ خاص طور پہ ہم نے دیکھا جس کا جو جی چاہتا ہے وہ بات. دیکھیں وہ تو جب یہ ریگولیٹ ہو جائیں گے نا, ابھی دیکھیں ہمیں اب کیونکہ یہ اگر ڈیجیٹل گفتگو ہو رہی ہے ہماری ڈیجیٹل پلیٹ فارمس پہ جائے گی نا, تو ہمیں دیکھے گا نیشنل سائبر کرائم انویسٹیگیشن ایجنسی, وہ اس اگر خدا نخواستہ اس میں کوئی ایسا مواد آتا ہے جو قابل اعتراض ہے تو پھر وہ دیکھیں گے. لیکن اس سے پہلے بھی میں سمجھتا ہوں کوئی ادارہ ہونا چاہیے جو ریگولیٹ کرے, جو لائسنس ایشو کرے کہ بھائی یہ بندہ ہے, یہ یوٹیوب چلانے کے قابل ہے یا نہیں ہے, یہ بندہ ہے یہ. تو وہ جب ہو جائے گی نا اسکروٹنی, تو وہ پھر میں سمجھتا ہوں چیزیں جو ہیں وہ بہتر ہو جائیں گی. ادروائز کم از کم یہ تو ضرور ہونا چاہیے کہ اب جیسے ڈاکٹر عفان صاحب ایک قابل پڑھے لکھے آدمی ہیں, ان کو ایک تنظیم بنا کے اپنے یہ بچوں کو اپنے ساتھ لگا کے ایجوکیٹ کر دیں کہ بھائی یہ آپ نے یہ بات کرنی ہے, یہ